تحریک انصاف حکومت اپنے اقتدار کے چوتھے برس میں داخل ہو رہی ہے، لیکن اس کی 3 برس کی کنفیوز خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو آج کئی سنجیدہ داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان 3 برسوں میں پاکستان کے اپنے پڑوسی ممالک ایران، افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کشیدگی کا شکار رہے۔ امریکہ کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات پچھلی 7 دہائیوں میں اتنی تنزلی کا شکار نہیں ہوئے تھے جتنا کہ اب ہیں۔ اس کے علاوہ چین کے ساتھ سی پیک سمیت 2 طرفہ تعلقات کے معاملات بھی اس وقت پیچیدہ صورتحال کا شکار ہیں۔ عالمی امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار آصف شاہد ڈان کے لیے اپنی تازہ تحریر میں کہتے ہیں کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد خطے میں شروع ہونے والی نئی کشمکش میں پاکستان اپنے سب سے بڑے ہمسائے چین کے مخالف اتحاد میں شامل ہو کر مفادات کا تحفظ یقینی نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا امریکہ کی نئی ترجیحات اور عزائم کی روشنی میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے معماروں اور نگہبانوں کو ایک راہ کا تعین کرنا پڑے گا۔ لیکن تاریخ کے اس نازک موڑ پر خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے ذمہ داروں کی طرف سے یکسوئی بھی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ملک کو خارجہ تعلقات کے حوالے سے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آصف شاہد کے بقول کشمیر کے مسئلے پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ثالثی کی توقع رکھنے والے اب 2 سال سے یوم استحصال منا کر خود کو تسلی دے رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر یہ معاملہ اب سرد خانے کی نظر ہو چکا ہے۔ جو بائیڈن کی صدارت کے آغاز کے ساتھ ہی واشنگٹن کی ترجیحات بدل چکی ہیں، اور مشیر قومی سلامتی کے اپنے الفاظ میں امریکی صدر اب بات کرنے کے بھی روادار نظر نہیں آتے۔ ان کے مطابق اصل میں افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد پاکستان امریکہ کی ترجیحی فہرست میں کہیں بہت نیچے جا چکا ہے، اور وہ اب امریکہ کے مقاصد میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ امریکی فوجی انخلا کو دنیا کی سپر پاور کی ناکامی تصور کیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں اب پاکستان کی پالیسی دنیا کے نشانے پر ہے۔ افغان امن عمل کو ادھورا چھوڑ کر واشنگٹن یہاں سے بھاگ گیا، اور اب دنیا پاکستان سے کہہ رہی ہے کہ افغان طالبان کو مناؤ۔ پاکستان اب صفائیاں دینے پر مجبور ہے کہ اس کا طالبان پر پہلے کی طرح زور نہیں چلتا۔ امریکہ نے افغان امن عمل کی ذمہ داری مکمل طور پر افغانستان اور خطے کے ملکوں پر چھوڑ دی ہے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے چین، ایران، روس اور ترکی بھی میدان میں کود چکے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان ابھی تک سمت کا تعین نہیں کر پایا اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ افغان طالبان افغانستان پر مکمل قبضہ کر لیتے ہیں تب بھی پاکستان نقصان میں ہوگا، اور اس کا اظہار خود حکومتی عہدیدار کر چکے ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان بھی افغان طالبان کا حصہ ہے، اور پاکستان کو اندرونی طور پر خطرات کا سامنا ہے۔ اگر افغان طالبان کابل پر کنٹرول کی جنگ میں ناکام ہوتے ہیں اور طویل خانہ جنگی افغانوں کا مقدر بنتی ہے، تب بھی پاکستان خطے میں اس عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آصف شاہد کے خیال میں امریکہ کی نئی ترجیحات اور عزائم کی روشنی میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے معماروں اور نگہبانوں کو ایک راہ کا تعین کرنا پڑے گا، لیکن تاریخ کے اس نازک موڑ پر خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے ذمہ داروں کی طرف سے یکسوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک طرف وہ چین کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہش مند ہیں، اور دوسری طرف وہ جمہوری سربراہ کانفرنس کے دعوت نامے کا بھی بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ صدر بائیڈن سے شکوے شکایات کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ ایک بار پھر دنیا کو 2 کیمپوں میں تقسیم کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ امریکہ کو بھی شاید یہی انتظار ہے کہ ہم اس پر پوزیشن واضح کریں، اس کے بعد ہی رابطے رکھنے یا نہ رکھنے کا معاملہ طے پائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو سمندروں سے گہرا، شہد سے میٹھا اور ہمالیہ سے بلند بتایا جاتا ہے، لیکن اس دور میں اس شہد میں تلخی سی گھلی محسوس ہوتی ہے۔ اس تلخی کو چینی انجینئرز پر حملے کے واقعے کے بعد شدت سے محسوس کیا گیا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی تعلقات میں پہلے سی گرمجوشی نہ ہونے کے اندازے لگائے جا رہے تھے، لیکن داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے انجینئرز پر حملے کے بعد یہ اکتا مکمل طور پر کھل گیا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں روایتی گرمجوشی نہیں رہی۔ یاد رہے کہ چین نے سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کو الگ سیکیورٹی فورس بنانے کے لیے مالی مدد دی تھی، اور چین کی پالیسی یہی رہی ہے کہ چین کے مفادات کے تحفظ کے لیے مقامی سیکیورٹی کی مدد اور ٹریننگ کی جائے اور براہ راست مداخلت سے گریز کیا جائے۔ چین کی طرف سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوج بھجوانا مغربی دنیا میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے رد عمل کے پیش نظر چین کی طرف سے ضبط کی بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں آصف شاہد کہتے ہیں کہ پاکستان چین کی مدد کے بدلے اپنے مفادات کا تحفظ بھی یقینی بنا سکتا ہے۔ اگر مستقبل قریب میں مغربی طاقتیں طالبان کو اقتدار پر قبضے سے روک لیتی ہیں اور سلامتی کونسل کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا پلان آتا ہے، تو پاکستان چین کی مدد سے کابل انتظامیہ، جو ان دنوں پاکستان دشمنی کے جذبات رکھتی ہے، کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ ابھی تک یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے حکمران افغان طالبان کو اقتدار میں آتا دیکھ رہے ہیں، اور اسی امکان کو سامنے رکھ کر کابل انتظامیہ کے ساتھ معاملات میں بہتری لانے کی کوششیں نہیں کر رہے، لیکن یہ پالیسی سود مند ہوگی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ پاکستان
طالبان کو اقتدار میں آتا شاید اس لیے بھی دیکھ رہا ہے کہ طالبان نہ صرف عسکری پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ اشرف غنی کے استعفے تک مذاکرات کو آگے بڑھانے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اگر منظرنامے میں بھارت کو بھی شامل کر لیا جائے تو طالبان کے ساتھ رسم و راہ بڑھا کر چین نے افغانستان میں بھارت کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ بھارت سابق کابل انتظامیہ کا حامی ہے اور طالبان کا سخت مخالف ہے۔ انتہا پسند بھارتی وزیر اعظم مودی خطے میں بھارتی اثر و رسوخ بڑھانے اور پاکستان کو خطے میں تنہا کرنے کے درپے ہے۔ ایسے میں چین کے ساتھ افغان مسئلے پر مل کر کام کرنے سے پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ علاقائی کشمکش بھی افغانستان کے مستقبل پر اثر انداز ہوگی۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تاریخی ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں ان تعلقات میں بھی یمن جنگ اور مسئلہ کشمیر کی وجہ سے اتار چڑھاؤ آیا ہے۔ سعودی عرب بھارت کی بڑی مارکیٹ کو نظر انداز کر کے پاکستان کے پلڑے میں پورا وزن ڈالنے سے گریزاں ہے، جبکہ پاکستان اپنی علاقائی مجبوریوں کی وجہ سے سعودی توقعات پر پورا نہیں اتر پایا۔ نئے عالمی منظرنامے میں سیکیورٹی کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور اور محرک بنائے رکھنا اب کافی نہیں ہوگا اور پاکستان کو خارجہ پالیسی کی تشکیل نو کرنا پڑے گی۔ دنیا اب یک قطبی نہیں رہی، امریکی ترجیحات بدل چکی ہیں۔ پاکستان کو خطے میں نئے رابطے اور مواقع تلاش کرنا ہوں گے۔ وسطی ایشیائی ریاستوں روس اور چین کے ساتھ روابط کو مضبوط بنانا ہوگا۔ بھارت بھی اب غیر جانبداری چھوڑ کر امریکی جمہوری اتحاد کی کشتی میں سوار ہونے کو ہے۔ امریکی جمہوری اتحاد میں پاکستان کی جگہ بنتی نظر نہیں آتی۔ ویسے بھی خطے میں شروع ہونے والی اس نئی کشمکش میں پاکستان اپنے سب سے بڑے ہمسائے چین کے مخالف اتحاد میں شامل ہو کر اپنے مفادات کا تحفظ یقینی نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے خارجہ پالیسی کے نگہبانوں کو ایک ایسی نئی راہ کا تعین کرنا ہوگا جس کی بدولت پاکستان حالات کے جبر کا شکار ہونے کی بجائے نئی صورتحال کا بینیفیشری بن جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔